السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ آج ہم پڑھیں گے نماز تراویح یعنی کہ قیام اللیل کے بارے میں۔ اس کے بارے میں آج ہم معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سب سے پہلے یہ بات ہم کو جاننی چاہیے کہ تراویح اور تہجد یہ دونوں ایک ہی نماز کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ عام دنوں میں ہم اس کو تہجد کہتے ہیں اور رمضان میں تراویح، کیونکہ عام دنوں میں یہ نماز جماعت سے نہیں پڑھی جاتی اور رمضان میں اس کا مساجد میں اہتمام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تراویح کہہ لے تہجد دونوں ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ عام دنوں میں اس کو تہجد کہتے ہیں اور رمضان میں اس کو تراویح کہتے ہیں۔ اس کے بعد نماز تراویح کا یہ جو حکم ہے، نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، یعنی یہ ایک ایسی سنت ہے قیام اللیل تراویح جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے کہا ہے کہ رات کی نماز قیام اللیل کیا کرو۔ یہ نیک اور صالح لوگوں کا طریقہ رہا ہے اور اس کے بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں۔ تو یہ سنت مؤکدہ ہے، ایسی سنت ہے جس کی تاکید کی گئی، جس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن یہ فرض نہیں ہے جس کو چھوڑنے پر گناہ ہو، ٹھیک ہے، چاہے رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں۔ اگر کوئی قیام اللیل جو تہجد ہے یا تراویح ہے، دونوں ہم کہہ سکتے ہیں، تو یہ رات کی نماز جو چھوڑ دے گا وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایمان پر قائم رہتے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے تراویح کی نماز پڑھنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ٹھیک ہے۔ تو جو رمضان میں قیام کرتا ہے یعنی کہ تراویح کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ان فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا وقت دیکھتے ہیں۔ نماز تراویح کا جو وقت ہے یہ عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر سے پہلے تک، چاہے وہ رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں، دونوں میں اس نماز کا، رات کی نماز کا، قیام اللیل کا یہی وقت ہے۔ اس کے بعد تراویح کی نماز 8 رکعت ادا کرنی ہی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ 8 رکعت ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ 11 کیسے؟ جس کی تفصیل یہ ہے کہ 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، ٹھیک ہے۔ 8 اور 3 ہو گئے 11۔ تو رمضان ہو یا پھر دوسرے مہینے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے بعد نفل نمازیں جتنی چاہے پڑھے ادا کرے، اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ یہ نفل نمازیں تراویح کے لیے تو 8 رکعت ہے، وتر کے ساتھ 11 ہو گئی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مزید نمازیں پڑھنا چاہتا ہے تو نوافل پڑھے، وہ جتنی چاہے پڑھے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نوافل اللہ تعالیٰ کی قربت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، تو بندہ نوافل کا اہتمام کرے زیادہ سے زیادہ۔ لیکن قیام اللیل جو رات کی نماز ہے، جن کو ہم تہجد یا تراویح کہتے ہیں، تہجد اور تراویح کہتے ہیں، یہ 8 رکعت سے زیادہ نہیں ہے، وتر کے ساتھ 11۔ اس کے بعد دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے 20 رکعت تراویح ثابت نہیں ہے۔ اس پوائنٹ کو اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو 20 رکعت تراویح کے نام پر ہمارے معاشرے میں بڑا اختلاف ہوتا ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہیے کہ اس کا کوئی ثبوت حدیث سے نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں 20 رکعتیں پڑھی ہوں یا آپ کے بعد صحابہ نے پڑھی ہوں۔ صحابی رسول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے 20 رکعت والی روایت ضعیف ہے، یعنی ایک روایت ملتی ہیں جس میں 20 رکعت نماز کا ذکر ہے، 20 رکعت تراویح کا ذکر ہے، لیکن وہ روایت صحیح نہیں بلکہ ضعیف ہے، جس پر عمل نہیں ہوگا۔ اور جو صحیح روایت ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے 20 دن جماعت کرائی تھی، یعنی 20 دن تک انہوں نے جو ہے جماعت سے تراویح پڑھائی تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں۔ ابی بن کعب اور تمیم الداری رضی اللہ عنہما کو، یہ دونوں صحابہ کو حکم دیا تھا کہ رمضان میں لوگوں کو 11 رکعت پڑھائے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو انہوں نے لوگوں کو جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے کا انتظام کیا، تراویح کی نماز، لیکن آپ نے بھی اپنی خلافت میں 11 سے زیادہ کا حکم نہیں دیا تھا۔ اور نماز پڑھانے والے جو قاری صحابہ تھے وہ تھے ابی بن کعب اور تمیم الداری رضی اللہ عنہما، ٹھیک۔ تو اب اس طرح سے 20 رکعت والی روایت
کے متعلق کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، آمین۔ اور یہ بات امام مالک رحمہ اللہ کی بڑی مشہور کتاب موطا میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا فرمائی، اور پھر اس ڈر سے آپ نے چھوڑ دیا کہ جماعت کے ساتھ ادا کرنی فرض نہ ہو جائے، یعنی آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں 3 دن مسلسل تراویح کی نماز رمضان کے مہینے میں جماعت سے پڑھائی۔ صحابہ آپ کے پیچھے تھے، عشاء کے بعد وہ پڑھ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے تھے۔ 3 دن تک ایک سے دوسرے دن اور تعداد زیادہ ہو گئی، دوسرے سے تیسرے دن اور تعداد زیادہ ہو گئی، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگ آنے لگے، اور چوتھے دن اور سے تعداد آ گئی، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن حاضر نہیں ہوئے، آپ نہیں آئے۔ اور فجر کی اذان ہوئی تو فجر کے لیے آپ باہر آئے اور آپ نے یہ بات بتائی کہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تم لوگ حاضر ہیں، میرا انتظار کر رہے ہیں، لیکن میں جان بوجھ کر نہیں آیا۔ وجہ یہ تھی کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے، اور اگر فرض ہو جائے تو پھر جو بھی چھوڑے گا وہ گنہگار ہوگا۔ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنے مہربان تھے۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی آپ کے انتقال کے بعد فرضیت کا خوف نہ رہا، یعنی کہ نماز فرض نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، تو صحابہ نماز تراویح با جماعت ادا کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آج تک رمضان کے مہینے میں مساجد میں تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی اور آپ نے 3 دنوں کے بعد چھوڑا، تو اس وجہ سے چھوڑا تھا کہ کہیں وہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نماز تراویح بعد جماعت ادا کرنی افضل ہے اور زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ جماعت سے پڑھے مسجد جا کر، ہاں تنہا پڑھنا بھی جائز ہے، کوئی مسجد نہیں جا سکتا ہے، کوئی مجبوری ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ جماعت کی بجائے تنہا پڑھ رہا ہے تو تب بھی جائز ہے، لیکن افضلیت جو ہے، فضیلت جو ہے، زیادہ بہتر جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ تراویح کی نماز جماعت سے پڑھیں، قاری کی قرأت سنیں۔ اس کے بعد امام کے ساتھ آخر تک قیام اللیل کرنے سے پوری رات نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اگر کوئی امام کے ساتھ، یعنی کہ جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ پیچھے کھڑا ہے، وہ نماز پڑھا رہا ہے، قرأت کر رہا ہے اور وہ پیچھے اقتداء کر رہا ہے، تو اس کو اتنا ثواب ملے گا سبحان اللہ جیسے اس نے مکمل رات قیام کیا، مکمل رات، پوری رات اس نے نماز پڑھا۔ حالانکہ اس نے پوری رات نہیں پڑھی، صرف 8 اور 3 11 رکعتیں پڑھ کر چلا گیا، لیکن جماعت کے ساتھ حاضر تھا، تو اس وجہ سے اس کا ثواب پوری رات نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ تراویح کی نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، گھر میں بھی پڑھنا ثابت ہے، لیکن فضیلت اس میں ہے، افضلیت اس میں ہے کہ بندہ جو ہے جماعت سے پڑھے۔ اس کے بعد نماز تراویح میں ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا سنت ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ رات کی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے اور ہر 2 رکعت کے بعد آپ سلام پھیرتے تھے۔ اس کے بعد آخری نقطہ یہ ہے کہ عورتیں بھی تراویح کی نماز مسجد یا گھر میں ادا کریں گی، ٹھیک ہے۔ تراویح کے جتنے احکام ہم نے پڑھے یہ مرد اور عورتیں دونوں کے لیے یکساں ہیں، تو عورتیں بھی نماز تراویح پڑھیں گی، اور اس کے لیے مسجد میں اگر انتظام ہے تو وہ مسجد جائیں گی، وہاں جماعت سے پڑھیں گی تاکہ جماعت سے پڑھنے کا ثواب ملے، اور اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے تو گھر میں خواتین جماعت بنا کر پڑھیں گی، اور اگر کوئی ساتھ پڑھنے والا بھی نہیں ہے تو وہ تنہا پڑھیں گی، لیکن عورتوں کو بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے چند احکام و مسائل تراویح کی نماز کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے اور ان نیکیوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بارک اللہ فیک۔